رسول محمد ہے جانے جانا شریف سلام علیکم صاحبان مدار حضرت سے ظہور الحق فادی نشر وجميع أولادي وأولادي سيدة أحمد الله یا اللہ واسطہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تلاوت کلام پاک سے جیسے وقت کیا گیا پروردگار عالم قبول فرمائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام اطلاع طبیعہ کرام سے واسطہ ہی ہوتا ہے تمام سلسلے عالیہ خالیہ دنیا کی صاحبان مزاح پروردگار عالم ان کے سیر و برکات سے ان کو کمال عمال فرمائے آمین حاضرین کے حاضر قبول آمین پروردگار عالم ان کے سیر و برکات سے اے مولا جو رحمتوں برکتوں کا جو ہے نزول ان کے جسد مبارکہ پر ہو رہا ہے اس کا ایک قطرہ ہمارے پروردگار عالم جو انوار کی بارش ان کے قلب مبارک پروردگار عالم ہمارے قلوب پر بھی ہو جائے پروردگار عالم کے جسد مبارکہ پر جن انوار و بارش ایک خطرہ بارش کا ہم پر بھی ہو جائے پروردگار مولا ان کو ہمارے مرحومین کی خبروں پر پروردگار عالم والا ان کے خطے سے نادائر و باطل نور فرما تزکیہ فرما قلوب کا تزکیہ فرما پرور مملوک جلوس فرما دے پروردگار واسطہ یہ پاس مولا دین ان کے سستے میں دین کا بھلا فرما اے مولا مسلمانوں پر آئی ہوئی تمام بلاؤں کو دور فرما اے مولا حکومت کی طرف سے آنے والی بلاؤں کو دور فرما بلاؤں سے مولا جو لوگ مسلمانوں کی ان کی سازش احترام کی آباد بھی ہوں گے آپ تمام حضرات سے متاثر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارجعی الی ربک تو اپنے رب کی طرف لوٹ راضیۃ مرضیہ اس حالت میں کہ تو مولا سے راضی مولا تجھ سے راضی راضیۃ مرضیہ اب اس کے بعد مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں مولا سے یہ بھی راضی سارے مسائب ان پر آتے رہے پریشانیاں آتے رہے اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیام کو پہنچاتے ہوئے ان کے لیے تمام مسائب کو چھیلتے ہوئے ان تمام مصیبتوں کو انہوں نے راحت سمجھا اب مولا تعالیٰ فرما رہے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي اب تم میرے بندوں میں داخل ہو جا اب داخل ہو جا ہر ایک اپنے آپ کو بندہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے مگر مولا بول رہا ہے میرے بندے عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر سراپا انتظار کر ارے بندہ الگ ہے اور اس کا بندہ الگ ہے جو بندہ ہوتا ہے مولا تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہے تو اس کا بندہ ہوتا ہے مولا اس کی طرف متوجہ حیران ہوتے ہیں عبدہو وہ بندہ ہوتا ہے تو وہ بندہ نفس پایا ہوا نفس کا اطمینان پایا ہوا بندہ وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان خاص میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد مولا ارشاد فرما رہے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی اور تم میری جنت میں داخل ہو جا جنتیں بے شمار باغات ہیں جیسا آپ ایک مثال کے طور پر سمجھیں ایک مہمان خانہ ہے اور میزبان حضرت نور الحق
दामद बरकातुहुल आलिया, मुख्तलिफ हुजरे हैं, मुख्तलिफ मकामात पर हैं, वो वहां रहे। उनके लिए वो जो अपना खास है उसका कहते आप मेरे साथी। तो ये बिला तमसील अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदगान खास को, जिसको खुसूस तमाम बागात जन्नतें उनके लिए है, मगर वो जन्नतुल खास, जन्नतुल ज़ात जिसको कह दे कि वो जन्नतुल ज़ात में रब तबारक व तआला अपने बंदों को ले लेते हैं। उन्हीं बंदगान खास में इस सरजमीन पर बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला के औलिया ज़ाहिरी भी हुए, बातिनी भी हुए, जिनके सलासिल आप जानते हैं, सिलसिले खादिरिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, सहरवर्दिया, रफाइया, शादिलिया और तमाम एक दूसरे की शाखें, मगर 4 सिलसिले मशहूर हैं। अगरचे के हजरत नूरुल हक फैदा हुजूर गौसुल सकलैन पिराने पीर की औलाद से नस्लन है, और फिर इधर नक्शबंदी सिलसिले के फैजान से सरजमीन हिंदुस्तान पर ये सिलसिला हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद जो और इन बुजुर्गों के सलाम और उनकी ताज़ी खुशी में अपनी शिरकत की। मैं हकीर कुछ खूबियाँ वाला नहीं हूँ अपने जहन में, लेकिन ये तो ज़रूरी है कि मैं उसका पोतरा हूँ, 5वां पोतरा हूँ सैयद शाह ज़ोहर वक्ता। और दूसरी बात, आज मैं इस महफिल में अर्ज़ करना चाहता हूँ, अल्लाह का फजल है, मेरी उम्र ज़ायद 80 साल हो गई है। 30 साल से मैं इस खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ, सज्जादी के हैसियत से और वफोट के वजीफे मुतवल्ली के हैसियत से। अब मुझे अपने ही अशार में शेर याद आया, जिंदगी खुद भी पशेमा यहाँ लाके मुझे ढूंढती है कोई जिला मेरे मर जाने का। दूसरा शेर याद आया, जिंदगी तंग है, जिंदगी किसी को छोड़ी नहीं, सबको जाना है अपने अपने वक्त पर। इसीलिए मैंने ये बात आज तस्वीर किया है अपने साथियों की मंजूरी के साथ। मैं अपने 3 नायब मुतवल्ली बनाना तय किया हूँ। एक मेरा बड़ा लड़का है सैयद शाह हफीजुल हक नक्शबंदी, जो मेरे वालिद का नाम है, और फिर मेरे दादा का नाम मेरे भतीजे सैयद शाह अहमदुल हक हैं। बहुत ही नेक फर्जंदा हैं, और अहमदुल हक साहब का तो फैज़ान जारी है, शहर में वो बराबर हर ज़रूरतमंद गरीबों की मदद करते हैं। तो मैंने ये तय किया कि वो मेरे छोटे भाई के फर्जंद हैं। छोटे भाई मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, मगर मेरी बदनसीबी है कि मुझसे पहले इस दार पानी से रुखसत हो गए। तो मैंने आज 3 नाम तजवीज़ किया है। एक सैयद शाह हफीजुल हक, जो कुछ उम्र में बड़े हैं मेरे भतीजे से, और फिर दूसरे सैयद शाह अहमदुल हक नक्शबंदी, मेरे छोटे भाई, सगे भाई के पसंद है, और बहुत ही खानदान के साथ इनका सलूक है। और तीसरा सैयद शाह मोइनुल हक है, वो किसी वजह से सुबह हवाई जहाज से आने की कोशिश किए बाहर से आके, लेकिन वो जाने में देर थी, तो हवाई जहाज मिस हुआ और शाम को कोई जहाज नहीं था, तो माजरत खाई की है, शायद कल आ जाए मिलने के लिए हमसे। तो ये 3 हज़रात नायब मुतवल्ली होंगे। पहला नाम सैयद शाह हफीजुल हक, इधर आइए अपने रफ्ता, ये मेरे पहले फर्जंद हैं। अल्लाह ने मुझे 12 फर्जंद अता किए और 4 साहिबजा दिया। 12 फर्जंद और 4 साहिबजा दिया। अल्लाह के सब वक्त हयात हैं और सबकी शादियाँ हुई अल्हम्दुलिल्लाह हलाल और सुन्नत के तरीके से, और सभी साहिब औलाद। ये सैयद शाह हफीजुल हक हैं, ये मुतवल्ली होंगे, और ये मुतवल्ली इक्वल स्टेटस है सैयद शाह अहमदुल हक होंगे और सैयद शाह मोइनुल हक। इन तीनों साहिब का नाम मैं कल वक्फों में दाखिल करूँगा। कल या
نائب متولیوں کے ان کو میں نے ذمہ داری دی ہے، اس لیے کہ نہیں معلوم انسان کی زندگی کتنی ہے۔ بہر صورت میں چاہا کہ جو لوگ اس بات کے اہل ہیں ان کو ذمہ داری دی جائے، اور پھر احمد اللہ صاحب کے فرزند بھی میرے پاس ہیں، سید شاہ انصار اللہ ایک کڑپے کی درگاہ مختار پیران صاحب کے اکلوتی صاحبزادی کے شوہر ہیں، ان کے خواہش پر یہ وہ ان کے داماد ہوئے اور یہ ان کو خلافت بھی دیے، یہ پوترے ساتھی ہیں، لیکن میرے لیے تو میرے بھتیجے اور بیٹے کا نمبر پہلے تھا، باعتبار عمر باعتبار رشتہ، تو یہ تینوں ہو گئے ہیں متولی، اور کمیٹی میں سب ہو گئے میرے بال بچے اور میرے رفقا جو اس درگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، کمیٹی بنے گی۔ اس کے مقدمے چلے اس لیے کہ میں 2 منٹ آپ سے خطاب کروں گا کہ لوگوں کو جانا ہے۔ سید شاہ احمد اللہ صاحب کو جس طرح مولوی انور اللہ صاحب نے کہا، میرے دادا سے حکم دیا، چوتھے دادا حیدرآباد جاؤ، وہاں سعد اللہ خان ہمارے پیر بھائی، وہاں کا فیض حاصل کرو، وہاں کے علماء اکابرین بہت بڑی بڑی شخصیتیں تھے، وہ یہاں گئے۔ آنے کے بعد ان کو مسکین شاہ صاحب نے اپنی صاحبزادی کا نوازا، مسجد گنج کے امام ہو گئے، سلسلہ چلا، اور کئی مسجد ایسی ہیں دلی کے جامع مسجد کی اولاد اور اولاد امامت چل رہی ہے، اور مسجد گنج کا عالم عبداللہ تعالیٰ بہادر نے یہی کیا کہ اس مسجد کے امام کے ان کی اولاد میں اولاد در وفات ہو گئی۔ تو میرے بھائی تھے گزشتہ آج سے 30 سال پہلے وہ میرے ساتھ تھے، کرتے تھے، لیکن 30 سال سے اس خدمت کو معمولی حیثیت سے میں کرتا رہا ہوں۔ اب میں طے کیا کہ یہ تینوں کو ذمہ داری دی جائے، تو میں میری عمر کے اعتبار سے بھاگ دوڑ کرنا سب نے آج کے انتظامات میں کھانا وانا تو سب پکا ہے بہت، لیکن انتظامات ذرا میری عدم توجہ کی وجہ سے نہیں ہوئے، میری طبیعت کی ناسازی سے میں اپنے رفقا آ گئے میری محبت میں، ان کا شکریہ۔ تو باہر سے میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آپ کا وقت دیا۔ اب افغان صاحب کو سنیں گے تو یہ لوگوں کو جانا ہے۔ اس کے بعد میرے فرزند ہیں سید شاہ عبداللہ ایڈوکیٹ، وہ نقش بندی گھرانے کے بہت ریسرچ کر رہے ہیں، ان کو آپ سنیں گے کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے۔ ابائیے میں جلسے اولیاء نظام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب سید شاہ عبدالحق نقشبندی صاحب سے مطمئن ہوں کہ وہ اس جلسے سے مخاطب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ۔ میرے کلام سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی توجہ میری بات کی طرف رہے، اگر توجہ رہی تو بات کا کچھ فائدہ رہے گا۔ تو اسی توجہ کے سلسلے میں میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، جس کو میری آواز آ رہی ہے ان سب سے میرا ایک سوال ہے، کیا آپ سب اللہ کو چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سب آپ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ لبیک بولیے۔ جب ہمارا دل اللہ کی محبت میں لبریز ہو جائے، ہم بہت زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں، تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت سے آگے جو منزل ہے وہ منزل عشق ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ عشق ہے۔ جو حدیث پاک میں نے بیان کی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من طلبنی وجدنی، جس نے اللہ کی طلب کی اس نے اللہ کو پا لیا، جس نے اللہ کی طلب کی اس نے اللہ کو پا لیا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے عشق سے پہلے، محبت سے پہلے، چاہنے سے پہلے آپ کو کرنا ہے وہ اللہ کی طلب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ طلب۔ طلب کیا ہے بتائیے؟ طلب یعنی کہ تڑپ، جستجو، یعنی کہ جب انسان کا مقصد
اس کی تلاش، اس کے وجود کا سب سے اہم حصہ جو ہوتا اس کو بولتے طلب. جب انسان کا مقصد اس کا رب بن جائے تو اس کو بولتے ہیں طلب. تو جب تک آپ کا مقصد اللہ نہ بن جائے، جب تک آپ کی طلب اللہ نہ بن جائے، جب تک آپ اللہ کو نہیں جان سکتے تو آپ اللہ کو نہیں پا سکتے. سرکار کیا بولے؟ من طلبنی فقط وجدنی. جس کی طلب اللہ نہیں رہا، خدارا اگر ہمارا مقصد اللہ ہوتا تو ہم روحانی طاقتوں کے مالک ہوتے، تمام تاج و ہر چیز ہمارے قدموں میں ہوتی. لیکن ہمارے وجود کا حصہ، ہمارے طلب کا حصہ ہمارا رب نہیں ہے. آج اگر آپ کسی بھی نوجوان بچے سے، آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے سوال کریں کہ بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے، تو بچہ بولے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں فلاں بننا چاہتا ہوں. لیکن کیا کوئی بچہ آپ کو ملے گا ایسا ساری دنیا میں جو یہ بولے کہ میں ولی بننا چاہ رہا ہوں، اللہ کا دوست بننا چاہ رہا ہوں؟ ایسا گھروں میں تعلیمات دی جا رہی، ایسا مقصد ہو رہا ہمارا کہ ہمارا طلب اللہ ہو جائے، اللہ کا عشق ہو جائے. تو حضور کی پہلی حدیث کا حصہ کیا ہے کہ تمہاری طلب اگر اللہ ہو تو اللہ تم کو مل جائے گا. من طلبنی فقد وجدنی. تمہاری طلب اللہ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ تم کو حاصل ہو جائے گا. جب اللہ تم کو حاصل ہوں گا تو اللہ کی طرف سے کیا انعام ہوں گا؟ من وجدنی احبنی. جب تم کو اللہ ملیں گا تو تم کو اللہ سے کیا ہو جائیں گی؟ محبت ہو جائیں گی. تم اللہ کو چاہنا شروع کر دیں گے. احبنی، اللہ کو تم کیا کریں گے؟ چاہنا شروع کریں گے. کیا کریں گے؟ چاہنا شروع کریں گے. من احبنی عرفنی. جب تم اللہ کو چاہنا شروع کریں گے تو اللہ تم کو سمجھ میں آنا شروع کرے گا. یعنی کہ تم جب اللہ کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے اسرار تمہارے سینوں پہ کھولیں گا. جب تک تم اللہ کو چاہیں گے نہیں، اللہ تم کو سمجھ میں نہیں آئیں گا. یعنی کہ اللہ کا علم، معرفت کا علم تم کو مل نہیں سکتا. من عرفنی عشقنی. جب تم اللہ کے عارف ہو جائیں گے، اللہ کو جاننے والے ہو جائیں گے تو تب تم اللہ کے عاشق بنیں گے. جب تک تم اللہ کو جانیں گے نہیں، تم اللہ کے عاشق نہیں بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ جب تم میرے عاشق ہو جائے تو کیا کرتے؟ سرکار کیا فرمائے؟ من عشقنی قتلتہ. جب وہ میرا عاشق ہو جائے تو میں اس کا قتل کر دیتا ہوں. قتل کس بات پہ کر دیتے اللہ تعالیٰ؟ یعنی کہ آپ کو ذات سے نہیں مار دیتے، بلکہ آپ کا جو گندا نفس ہے وہ آپ میں ختم ہو جاتا. آپ کا جو گندا نفس ہے، جو آپ میں مطلب پرستی ہے، وہ ختم ہو جاتی. اور جب آپ کا نفس قتل ہو جاتا تو اللہ کے آپ جب عاشق ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ آج حضرت سید شاہ ظہور الحق صاحب نقشبندی جو میرے 5ویں دادا ہوتے ہیں، ان کا 198واں عرس آج مقرر تھا. اللہ کا فضل تھا کہ عاشقان علی اولیاء اللہ تشریف لائے اور ہماری ہمت افزائی ہوئی، اور اس میں پھول چڑھائے گئے، چادریں چڑھائی گئی، اور میں نے اپنے 2 لڑکے اور ایک بھتیجے کو نائب متولی بنا دیا ہے. میری عمر کے اعتبار سے مجھے جانا آنا پیشوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. میں پیشے سے وکیل ہوں الحمدللہ، اور یہ جائیداد میرے جد اعلیٰ سید شاہ ظہور الحق صاحب نے خطوں کی شکل میں خریدی تھی. اس کے دستاویزات برآمد ہوتے ہوئے انہوں نے 95 میں حج کو جا رہے تھے تو انہوں نے یہ ذمہ داری، میرے والد کے خلیفہ تھے وہ، اور والد کے انتقال میں ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی میری، تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی امانت آپ کو دے دوں. تو میں 95 میں سجادہ ہوا. لیکن یہ زمین بہت بڑی زمین تھی، یہ سارا باغ تھا اور باہر تک زمین، منجو ہل تک زمین. وہ منجو ہل کی پانی میں بھی کچھ ہوٹل بنی، اس میں 12 لوگ تھے، نام لینا نہیں چاہتا میں، آپ سمجھ لیں گے. وہ بیچ لیے، اور یہ پی آر کارڈ بنا کے ہماری غیر حاضری سے فائدہ اٹھائے. ہم حیدرآباد میں رہتے تھے. پھر متولی ہونے کے بعد میں اس سے پہلے ہی دعویٰ کر دیا تھا OS 6/75. وہ دعویٰ چل رہا ہے، بالکل فائنل اسٹیج پہ ہے. اس کے 2 خلائق وکیل ہیں، کیونکہ میں اپنا مقدمہ آپ لڑنے میں اچھا فیل نہیں کرتا، تو ضیاء صاحب اور عطا صاحب دونوں اب 19 کو پیشی ہے. انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا. اس طرح
یہ اللہ کے فضل سے 30واں تھا، اس کو میں عہدہ برا ہوا. اپنے 2 بیٹے اور 1 بھتیجے کو میں نے نائب متولی بنا دیا ہے. بغبول میں بتاؤں گا، بغبول والے بہت لاپرواہ ہیں. ان لوگوں کو پیسے چاہیے، رشوت چاہیے، آتے نہیں، دیکھتے نہیں. ان کو پامفلٹ دیے گئے، رقعے دیے گئے. آنا کھانا دیکھنا درگاہ کا کیا نظم ہے، کیا ہے. وہ بیٹھی ایک بڈھی ستاتی، لکھوا وہ بڈھی کچھ بھی نہیں ہے. وہ بڈھی کو ریاض شاہ خان بٹھا کے رکھا، تیرے کو پیسے دوں گا، بلا دوں گا. غریب جانی تھا، مر گیا. اس کا ایک جھوٹا حلف نامہ بنا کے لڑا. اب تو سب ختم ہو گئے. اس کے مقدمے ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہم جیت گئے ہیں. ہمارے پاس ڈگری ہے، جس وقت ڈگری ایکسپٹ کرو نکال سکتے لات مار کے، مگر ذرا میں کرو وقت کے اوپر کریں. تو یہ ہے. اور دوسرے ہاں، مودی صاحب نے جو وقف بل لائی ہے، وہ وقف بل مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے. 300-500 برس پہلے، 1000 برس پہلے بھی مسلمانوں نے اپنی جائیداد کے بہت سارے حصے اللہ کی راہ میں وقف کیے. ان کی نیت یہ تھی کہ وہ غریب مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. اور وقف کے معنی پرماننٹ ڈیڈیکیشن ان دی نیم آف گاڈ، اللہ کی جائیداد ہے وہ. اس کے لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ 300 برس پہلے کا ڈاکومنٹ لاؤ، 500 برس کا پہلے لاؤ، نہیں تو تمہاری جائیداد سب کر لیں گے، گرا دیں گے. مسجدیں گرا رہے ہیں سب. یہ تو اسلام دشمنی ہو رہی ہے، اور مودی جی کے اچھا نہیں ہے. نتیجہ ان کا بھی خراب ہی نکلے گا. اس لیے کہ جب قوم بکھر جائے گی تو پھر ان کا بھی وبال ہو جائے گا. دنیا میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. آپ کو اقتدار ملا تو آپ سب کو لے کے چلو. ہندوستان کے تمام رہنے والوں کو اپنی عوام سمجھو، ان کے برابری حق کو جانو. آپ قبضے مخالفانہ کی بنیاد پر اپنا، ہمارا قانون یہ ہے پرماننٹ کہ کوئی اگر 12 سال سے کسی کی جائیداد، زید کی جائیداد پہ قابض ہو جائے تو قابض اگر ان انٹرپٹیڈ پوزیشن رہتا ہے 12 سال کا تو مالک ہو جاتا ہے. تو 400-500 برس کے وقت کو آپ کیسا ڈاکومنٹ لاؤ بول رہے ہیں؟ تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مسلمان بہت سخت احتجاج کر رہے ہیں. سارے مسلمان اس حرکت سے ان کی پریشان ہیں. وہ نتیش کمار، وہ یہ بہار کا، اور چندرا بابو نائیڈو سلجھاؤ آدمی ہے، سمجھدار ہے، مگر کیسا بکھر گیا. وہ کلیان ہے نا اس کے ساتھ، فلم 13 سیٹوں کا، وہ بی جے پی کا ذہن رکھتا ہے. انہیں زور ڈالا کہ اپنے کو پیسے ملیں گے، اپنی ریاست ترقی کرے گی، کیوں بھی اس سے گھس لینا. اس کے کچھ ووٹ زیادہ تھے، معمولی ووٹوں سے جیت رہا ہے. تو یہ ہوا. تو اس کے لیے کہ مسلمان پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اس احتجاج کو سمجھنا چاہیے عوام کی ضرورتوں کو. یہ آپ کر دیجیے جو بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ سید شاہ نور الحق قادری، میں کارڈ دیا نا، میں ایسا کارڈ دے رہا ہوں آپ کو. لیگل ایڈوائزر ہوں. جیلانی ایک تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا مسلمان امام جو ہیں غریب ہوتے ہیں، انہوں خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھا سکتے، ان کی تنخواہیں کرو، کلرک کے برابر تنخواہیں. اس میں کچھ حکومتیں دے رہی ہے 5000 7,000، لیکن اس کے لیے ایک لڑنا ہے مقدمہ دار کہ ایک کلرک کی تنخواہ کے برابر تو دو جو شخص نماز پڑھاتا ہے.